السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ضروری چیز لے کر کے یہ حاضر آیا کہ ادھر چند مہینوں سے دیوبندیوں وہابیوں نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اور لوگوں کے درمیان ایک وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں حسام الحرمین کو لے کر کے۔ یہ حسام الحرمین شریف کتاب ہے حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کتاب میں اندر ہے کیا؟ حضور اعلیٰ حضرت نے رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی کی عبارتوں کو علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا کہ ان عبارتوں کا لکھنا کیسا، ان عبارتوں کے لکھنے والے پر کیا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا حکم واضح فرمائیں۔ ان حضرات نے حکم واضح کیا تو انہی حضرات کے فتاوے کا مجموعہ حسام الحرمین ہے۔ اس میں رشید احمد گنگوہی کے ایک فتوے کا ذکر ہے جو اس کا قلمی فتویٰ مہر اور دستخط کے ساتھ تھا۔ اس فتوے کے تعلق سے سوال کیا اعلیٰ حضرت نے، اس پر جو جواب آیا تو اس پر آج وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے ہنگامہ ہو رہا ہے۔ پہلے وہ عبارت میں آپ کو سناتا ہوں جہاں پر اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد میں اپنی بات رکھتا ہوں، اور جو ان وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے آج اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبارت سنیں، فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الْوَهَابِيَّةُ الْكَذَّابِيَّةُ أَتْبَاعُ رشید احمد الکھنکوہی تقول اولا على الحضرة الصمدية تبعا لشيخ طائفته اسماعیل الدہلوی علیہ ما علیہ بامکان الکذب۔ فرما رہے تیسرا فرقہ وہابیہ کذابیہ رشید احمد گنگوہی کے پیرو، پہلے تو اس نے اپنے پیر طائفہ اسماعیل دہلوی کے اتباع سے اللہ عز و جل پر یہ افترا باندھا کہ اس کا جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے، معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ رَدَّدْتُ عَلَيْهِ هَذْيَانَهُ فِي كِتَابٍ مُسْتَقِلٍ سَمَّيْتُهُ سُبْحَانَ السُّبُوحِ عَنْ عَيْبِ كِذْبٍ مَقْبُوحٍ وَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ بِصِيغَةِ الْإِلْتِزَامِ مِنْ بُوسَطَةٍ وَأَتَتْ مِنْهُ الرَّجْعَةُ بِوَاسِطَتِهَا مُنْذُ 11 سَنَةً وَقَدْ أَشَاعُوا 3 سِنِينَ أَنَّ الْجَوَابَ يُكْتَبُ كَتَبَ يُطْبَعُ أَرْسَلَ لِلطَّبْعِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَهْدِيَ كَيْدَ الْخَائِنِينَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ فرماتے ہیں جب رشید احمد گنگوہی نے اس کا قول کیا تو میں نے اس کا یہ بیہودہ بکنا ایک مستقل کتاب میں رد کیا جس کا نام سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح رکھا، اور میں نے یہ کتاب بصیغہ رجسٹری اس کی طرف اور اس پر بھیجی، اور بذریعہ ڈاک اس کے پاس سے رسید آ گئی جسے 11 برس ہوئے، اور مخالفین 3 برس خبریں اڑاتے رہے کہ جواب لکھا جائے گا، لکھ گیا، چھاپا جائے گا، چھپنے کو بھیج دیا، اور اللہ عز و جل اس لیے نہ تھا کہ دغا بازوں کے مکر کو راہ دکھاتا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے نہ کسی سے مدد پانے کے قابل تھے۔ اور آگے فرماتے وَالْآنَ اِذْ قَدْ أَعْمَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَصَرَ مَنْ قَدْ عَمِيَتْ بَصِيرَتُهُ مِنْ قَبْلِ، اور اب کہ اللہ نے اس کی آنکھیں بھی اندھی کر دی جس کی حیے کی آنکھیں پہلے سے پھوٹ چکی تھی، تو فَأَنَّا يُرْجَى الْجَوَابُ وَهَلْ يُجَادِلُ مَيِّتٌ مِنْ تَحْتِ التُّرَابِ ثُمَّ تَمَادَى بِهِ الْحَالُ فِي الظُّلْمِ وَالضَّلَالِ حَتَّى صَرَّحَ فِي فَتْوَى لَهُ قَدْ رَأَيْتُهَا بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ بِعَيْنَيَّ وَقَدْ طَبَعَتْ مِرَارًا فِي بَمْبَيْ وَغَيْرِهَا مَعَ رَدِّهَا أَنَّ مَنْ يُكَذِّبُ اللَّهَ تَعَالَى بِالْفِعْلِ وَيُصَرِّحُ أنه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه إلى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر فإن كثيرا من الأئمة قد قالوا بقيله وإنما قصار أمره أنه مخطئ في تعديله۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ پھر تو
فرمایا کہ اور کیا خاک کے نیچے سے مردہ جھگڑنے آ جائے گا؟ پھر تو ظلم و گمراہی میں اس کا حال یہاں تک بڑھا کہ اپنے ایک فتوے میں جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، جو بمبئی میں 12 معرض کے چھپا، اس میں صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسا ہی کہہ چکے ہیں جیسا اس نے کہا، اور بس نہایت کار یہ ہے کہ اس نے تعویل میں خطا کی۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ فرما رہے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے سب سے پہلے اسماعیل دہلوی کی پیروی میں امکان کذب کا قول کیا، یعنی اسماعیل دہلوی کا نظریہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو اس نے بھی صحیح مانا اور اس پر فتویٰ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد فرماتے کہ میں نے اس کے رد میں مستقل ایک کتاب لکھی جس کا نام سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح رکھا، اور وہ کتاب چھپی، 11 برس کا عرصہ گزرا، اس کے پاس بھیجی گئی اور اس کی رسید بھی مل گئی جو اس کے پاس پہنچ چکی تھی کتاب، اس کے بعد بھی 11 سال تک کوئی جواب نہیں۔ بعد میں 3 سال سے یہ ہنگامہ شروع کر دیا کہ جواب لکھ دیا جائے گا، بعد میں پھر یہ ہوا کہ لکھ دیا گیا، پھر یہ ہے کہ تباہ ہونے جا رہا ہے، پھر یہ ہے کہ تباہ ہونے جا چکا ہے، اس طریقے کی باتیں ہوتی رہیں مگر کوئی جواب اس کا نہ آیا۔ فرماتے ہیں کیا مردہ قبر سے اٹھ کے جواب دینے آئے گا؟ بہرحال پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس کی حالت یہاں تک بڑھ گئی کہ امکان کذب سے آگے بڑھ کر کے اس نے وقوع کذب کو مان لیا اور یہ کہہ دیا کہ جو وقوع کذب کا قول کرے، یعنی یہ بولے کہ اللہ جھوٹ بول چکا معاذ اللہ، اللہ سے یہ عیب صادر ہو چکا معاذ اللہ، تو ایسا کہنے والے کو کافر کہنا تو بڑی بات، گمراہ کہنا تو دور کی بات، فاسق بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور مزید الزام یہ کہ بہت سے ائمہ نے اس کا قول کیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ، یہ فتویٰ اس نے دیا۔ اب اس فتوے کو لے کر کے وہابیوں نے ہنگامہ شروع کیا کہ حسام الحرمین کے اندر جو رشید احمد گنگوہی کے فتوے کا ذکر ہے کہ اس نے فتویٰ دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وقوع کذب کا قول کرے اسے فاسق بھی نہیں کہہ سکتے، تو وہ فتویٰ کہاں ہے؟ یہ اب چند مہینوں سے یہ ہنگامہ کر رہے ہیں۔ ان کا حال ایسا ہی ہے اس وقت جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے۔ تو یہ کفر کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، غوطہ کھا رہے ہیں، اب یہ سہارا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سہارا ہو جائے گا، کہ یہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اب وہ فتویٰ محفوظ ہوگا کہاں؟ تو اب یہ جواب نہ دے پائیں گے، فتویٰ نہیں لا پائیں گے، تو ہم یہ ہنگامہ کر دیں گے کہ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے، معاذ اللہ رب، جھوٹ بول کر کے فتویٰ لیا گیا ہے۔ تو کچھ دیوبندی کی جہالت تو اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ فتاوی رشیدیہ میں دکھائیے، اگر رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہے تو فتاوی رشیدیہ میں یہ فتویٰ کہاں ہے؟ تو ان جاہلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے یہ کہاں دعویٰ کیا ہے کہ اس کا یہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں چھپا ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ فتویٰ دیا، اس پر مہر ہے، دستخط ہے، اور رد کے ساتھ بمبئی میں کئی بار چھپا ہے، فرما رہے میں نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھا ہے۔ تو چھپنے سے پہلے ہی اس کا رد ہو گیا، تو چھاپنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ان وہابیوں دیوبندیوں کو، تو فتویٰ چھپا ہی نہیں، تو پھر ان کی کتاب میں ملے گا کہاں؟ تو ایک تو یہ جہالت، جیسے تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس زید کی ایک تحریر آئی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب اس کے بعد لوگ کھڑے ہوں زید کے حمایتی اور یہ کہیں کہ زید کی فلاں کتاب ہے چھپی ہوئی، اس کے اندر یہ دکھائیے تحریر کہاں؟ ارے بے وقوف، جب ہم نے اس کتاب کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے تو اس کا حوالہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ اس کا
فتویٰ آیا، مہر ہے، دستخط ہے، اور اس کے بعد وہ بمبئی میں بھی چھپا رد کے ساتھ، یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ تو اب ان وہابیوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے، اب کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ دکھائیے، وہ فتویٰ کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے کہ میں نے خود بمبئی میں دیکھا ہے، وہ فتویٰ کہاں ہے؟ تو فتویٰ ہے، ہمارے پاس ہے، میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس فتوے کو آپ دکھاؤں گا۔ مگر یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ حسام الحرمین میں کیا رشید احمد گنگوہی کے اسی فتوے پر کفر کا فتویٰ ہے؟ باقی اور عبارتوں پر نہیں ہے؟ براہین قاطعہ کی عبارت پر حکم نہیں لگایا گیا؟ تحذیر الناس کی عبارت پر حکم نہیں لگایا گیا؟ کیا حفظ الایمان کی عبارت پر حکم نہیں لگایا گیا؟ تو نہ تم حفظ الایمان کا مطالبہ کر رہے ہو، نہ تم براہین قاطعہ کا مطالبہ کر رہے ہو، نہ تم تحذیر الناس کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان تینوں کتابوں کی عبارتوں کا کفر اور ان تینوں عبارتوں کا کفر، ان تینوں کتابوں کا کفر تسلیم ہو چکا ہے۔ تم یہ مان چکے ہو کہ یہ تینوں کتابیں، ان تینوں کتابوں میں کفریات ہیں۔ ان تینوں کتابوں کو چھوڑ کر صرف ایک رشید احمد گنگوہی کے فتوے کا مطالبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب تم نے اپنے عمل سے اور اپنے مطالبے سے یہ ثابت کر دیا کہ تمہیں خلیل احمد میٹھوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی کے دوسرے کفریات، اس کی دوسری کفریہ عبارتیں تسلیم ہیں، ان کا کافر ہونا تم تسلیم کر رہے ہو۔ یعنی تم نے اپنے عمل سے حسام الحرمین کی حقانیت ہی کو ثابت کیا ہے۔ ایک فتوی کا مطالبہ کر رہے ہو، باقی تین کتابوں کی عبارتوں کے کفریہ ہونے کو تسلیم کر رہے ہو۔ یعنی تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا خلیل احمد میٹھوی براہین قاطعہ کی بنیاد پر کافر، رشید احمد گنگوہی براہین قاطعہ کی بنیاد پر کافر، اشرف علی تھانوی حفظ الایمان کی بنیاد پر کافر، قاسم نانوتوی تحذیر الناس کی عبارت کی بنیاد پر کافر۔ اور اس میں یہ فتویٰ ہے جو ان لوگوں کی کفریات کو جاننے کے بعد، اس پر یقینی اطلاع کے بعد، اطلاع شرعی کے بعد ان لوگوں کے کفر میں، عذاب میں شک کرے، وہ بھی کافر۔ تو یعنی تم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ان کو مسلمان مان کر کے تم بھی کافر۔ تو حسام الحرمین کی حقانیت تو یہ ہے کہ وہ تمہارے ہی عمل سے ثابت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ حسام الحرمین کی حقانیت ہے جسے تم جھٹلا نہیں سکتے، اور اس کے اوپر کسی طرح سے کوئی جھوٹا الزام تمہارا چلنے والا نہیں ہے۔ حسام الحرمین کی حقانیت کل بھی واضح تھی، آج بھی واضح ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک واضح رہے گی۔ اور یہ لاجواب کتاب کل بھی تھی، آج بھی ہے، انشاءاللہ رہے گی۔ اب دو چیزوں کا میں نے ابھی جواب دیا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں وہ فتویٰ بھی دکھاؤں گا جو رشید احمد گنگوہی کا ہے، اور دوسرے جو اعتراضات ان وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے ہے، اور حسام الحرمین کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت سے آج تک مر رہے ہیں، جواب لانا چاہ رہے ہیں مگر جواب نہیں لا پا رہے ہیں، کس طریقے سے اس کی حقانیت اور واضح ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔